تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست احباب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں اور ان شخصیات کے بارے ایک بہت مشہور مقولہ ہے. کہتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی آدھی جیل کے اندر گزری, آدھی ریل کے اندر گزری. دین اسلام کی بلندی, دین اسلام کی پاسبانی کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی تھی اور اپنی ساری زندگی امتحانات, مصائب, مشکلات اور آزمائشوں کے اندر گزاری اور دین اسلام کا جھنڈا بلند کیا. اللہ تعالیٰ حضرت پیر سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اپنی بات بتاتے ہیں, فرماتے ہیں کہ جب میں ہندوستان کی جیل کے اندر تھا, ہندوستان کی جیل رامپور کی جیل کے اندر جب میں تھا تو وہاں پر کچھ اناج لایا گیا اس اناج کی پسوائی کرانے کے لیے, یعنی کچھ دانے پیش کیے گئے گندم کے. اس گندم کی پسوائی کرانی ہے, چکی کے اندر ان کو پیسنا ہے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو اس جیل کا سپریڈنٹ تھا اس نے مجرموں کو تلاش کرنا شروع کیا اور بالآخر مجھے حکم دیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری تم باغی ہو اور یہ سزا تم پر بنتی ہے, یہ جتنے بھی دانے ہیں ان دانوں کو چکی کے اندر پیسو. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بات سن کر بڑا خوش ہو گیا, مزاج کے اندر خوشی آ گئی, کیونکہ قربانی دینا ان کا پیشہ تھا. کبھی وہ لوگ قربانی سے نہیں گھبرائے تھے, کبھی وہ لوگ اپنا سر پیش کرنے کے لیے دین اسلام کی خاطر نہیں گھبرائے تھے. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا اور میں نے اپنا رومال اتارا, نیچے رکھا اور میں نے وضو کیا. وضو کرنے کے بعد میں نے چکی کے اندر دانے ڈالے اور چکی چلانا شروع کر دی. میں چکی بھی چلاتا رہا اور ساتھ ساتھ اللہ کے قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا, یعنی کہ سورۃ یاسین کی تلاوت کرنا میں نے شروع کی. حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری کو اللہ تعالی نے بہت پیاری آواز سے نوازا تھا. جب آپ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو آسمان پر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے, اللہ نے اتنی پیاری آواز سے نوازا تھا. تو حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے چکی چلانا شروع کی اور ساتھ میں اللہ کے کلام کی تلاوت شروع کی, رب کا قرآن پڑھنا شروع کیا اور میں نے بآواز بلند سورۃ یاسین کی تلاوت شروع کی, تو میرے ساتھ والے روم میں سپریڈنٹ تھا, جیل کا جو سپریڈنٹ تھا وہ میرے ساتھ والے روم میں تھا اور نکل کر آیا, بھاگ کر آیا, کیونکہ ایک تو رب کا قرآن ہو اور پڑھنے والا عطا اللہ شاہ بخاری ہو. اللہ اکبر, کیسی بات ہے. فرماتے ہیں جب میں نے قرآن پاک کی تلاوت بآواز بلند کرنا شروع کی تو وہ میرے پاس آیا اور کھڑے ہو کے رونے لگ گیا. اس کے آنسو اس کے آنکھوں سے نکل رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا کلیجہ پھٹ کر زمین پر گر جائے. تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی سی تلاوت کی قرآن پاک کی, پھر مجھے مخاطب ہوا کہ سید عطا اللہ شاہ بخاری خدا کی قسم بس کر دو, اگر 2 آیتیں اور پڑھی تو میرا کلیجہ پھٹ کر زمین پر آ جائے گا. اللہ اکبر. یہ تھا قرآن. اللہ کے قرآن کے اندر تاثیر ہے, اللہ کے قرآن کے اندر شفا ہے, اللہ کے قرآن کے اندر بہت بڑا اثر ہے اگر کوئی سننے والا ہو. یہ تو ایک انگریز تھا, سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں اور سننے والا کون ہے؟ انگریز ہے, جو نہ رب کو مانتا ہے, جو نہ اللہ کے نبی کو مانتا ہے, نہ رب کے اس کلام کو مانتا ہے جس کی تلاوت کی جا رہی ہے. لیکن اس کے باوجود اتنا اثر اس انگریز کے دل پر ہوا تو آج ہمارے دل پر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوستو دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو قرآن سمجھنے کی, سننے کی, پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.